السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب بخیر ہوں گے۔ مجھے فارغین مدارس کا کال موصول ہوتا رہتا ہے۔ مختلف مدارس میں پڑھنے والے طلباء وہ مجھے فیس بک کے ذریعے سے کنیکٹ کرتے ہیں، کال بھی کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں۔ ایون یوٹیوب میں بھی بہت سارے لوگ میسیجز کرتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کورسز کرنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں اپنی پڑھائی کنٹینیو کرنا ہے، یا پھر ہم نے پڑھائی کر لی ہے، ہم نے +2 کر لیا ہے، یا پھر کسی جو مدرسہ کے طلبہ ہیں وہ عالمیت کرنے کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، یا پھر بہت سارے جو اسکول بیک گراؤنڈ کے طلبہ ہیں جو +2 کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا کریں گے۔ اس طرح کے کال موصول مجھے ہوتے رہتے ہیں۔ سب کو ریسپانس کرتا ہوں، یوٹیوب میں بھی وہ ریسپانس کرتا ہوں، یا پھر وہ مجھے کال کرتے ہیں جو میرا نمبر پڑا ہوا ہے فیس بک میں اس کے ذریعے سے، تو پھر میں ان سے باتیں کرتا ہوں۔ جو اس کا جو اسٹیٹس ہے اس کے حساب سے میں اس کو، یعنی اس کی جو کاؤنسلنگ کر کے، یعنی اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر کورس ہر شخص کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جس کا کسی کا گھر کا جو اسٹیٹس ہے وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ مطلب کوئی ایکسپینسو جو ایجوکیشن نہیں لے سکتا ہے، اس کو مطلب اسی ٹائپ کی ایجوکیشن جس میں کم خرچے میں آ جائے، تو ان کو میں مشورہ دیتا رہتا ہوں۔ ابھی یعنی 2-3 مہینہ پہلے ایک صاحب کا کال آیا تھا مجھے کہ میں ندوے سے فارغ ہو چکا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میں جاب کرنا چاہتا ہوں، کچھ جو ہمارا فائنینشیلی ایشوز چل رہے ہیں اس کو میں ریزالو کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر میں نے اس کو کافی مشورہ بھی دیا۔ میں نے اس کو کہا کہ کچھ اگر آپ کورسز کر لیتے ہیں، کچھ فارن لینگویجز میں ڈپلومہ کر لیتے ہیں، یا عربی آپ کے پاس ہے، عربی آتی ہے، آپ کو انگلش بھی آتی ہے، تو ایکچولی ہوتا کیا ہے، جو ندوے کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ عالمیت کی ڈگری ہوتی ہے۔ عالمیت کی ڈگری کو جو کمپنیز وغیرہ ہے وہ +2 مانتی ہے۔ +2 مانتی ہے تو کیونکہ کسی بھی کمپنی میں جاب حاصل کرنے کے لیے آپ کو گریجویشن کی ڈگری حاصل کرنی پڑے گی، کیونکہ گریجویشن ایک بیس ہوتا ہے کسی بھی کمپنی میں جاب کے لیے۔ تو پھر میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کے پاس تو عالمیت کی ڈگری ہے، آپ کے پاس گریجویشن ہے نہیں۔ تو پھر وہ فائنلی 2 مہینے کے بعد پھر مجھے کال کیا کہ میں کچھ کورسز کرنا چاہتا ہوں فارن لینگویجز میں۔ تو میں نے بتایا کہ اس وقت عثمانیہ کا میں ایڈمیشن چل رہا ہے ڈپلومہ ان فارن لینگویجز میں، تو آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں آسانی سے۔ تو اسی طرح سے ایک صاحب تھے جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے ہیں ریسنٹلی، وہ اکنامکس سے کرنا چاہ رہے ہیں، ایم اے کرنا چاہ رہے ہیں مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی سے۔ تو ان سے میری بات چیت ہوئی تھی تو مجھے اتنا نالج نہیں تھا۔ پھر میں نے جو کنسرن پرسن تھے مانو کے، یا پھر ایک اور ہمارے ایک صاحب ہیں عرفان بھائی ہیں جو دہلی رہتے ہیں اور کافی ایکٹیو ہیں، اور ماشاءاللہ ایک اچھا قلم کار بھی ہیں، اچھی زبان بھی ہے، اور بڑا اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنی سماج کے لیے، جو نیو جنریشن ہے اس کو اٹھانے کے لیے، اس کو اوپر کرنے کے لیے وہ بھی بہت فکر مند رہتے ہیں۔ تو ان سے بات ہوئی، پھر وہ صاحب وہ مانو فون کیے، مانو فون کرنے کے بعد ان کو معلوم چلا کہ جو دارالعلوم دیوبند کی جو فضیلت کی ڈگری ہے اس پہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ایم اے کا کورس کرنے کا پرمیشن نہیں دیتی ہے، تو پھر وہ گریجویشن میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے ایسے اور جو ہمارے فارغ مدارس ہیں یا جو اسکول بیک گراؤنڈ کے ہیں جو کچھ کورسز کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک میرا میسیج مجھے ملا بنگلہ دیش سے، وہ بھی چاہ رہے تھے کہ ڈپلومہ ان فارن لینگویجز کریں، لیکن ان کے لیے جو ہمارے بنگلہ دیش کے بھائی ہیں ان کے لیے ذرا سا ڈفرینٹ چیزیں ہیں، کیونکہ وہ باہر ہیں، ان کو انڈیا آنے کے لیے ان کو ویزا کی ضرورت پڑے گی، ان کو بہت ان کے لیے پروسیجر ہے۔ نیپالیوں کے لیے تو اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اگر وہ انڈیا کے کسی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی خاص اتنا پروٹوکول نہیں ہوتا، ان کے لیے کوئی خاص اتنا پروسیجر نہیں ہوتا، وہ ایزلی ایڈمیشن لے لیتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ جو تھرڈ پوائنٹ ہے کہ جو بہت سارے جو نیپال کے طلبہ ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، گریجویشن کرنا چاہتے ہیں، ماسٹر ڈگری کرنا چاہتے ہیں، ایم فل کرنا چاہتے ہیں، پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہندوستان کی یونیورسٹیز میں دروازہ اوپن ہے۔ مانو سے بھی کر سکتے ہیں آپ، ایم یو سے کر سکتے ہیں، جے این یو سے کر سکتے ہیں، جامعہ سے کر سکتے ہیں، اے ایف یونیورسٹی سے کر سکتے ہیں، حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی سے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے، چند سالوں میں کچھ چینجنگ آئی ہے اس سے ریلیٹڈ۔ جو ہمارے نیپال کے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں چاہیے تھا کہ وہ کچھ پروٹیسٹ کرے، یا پھر وہ کچھ ڈپلومیٹک طریقے سے اس بات کو اوپر تک پہنچانا چاہیے کہ کیونکہ ابھی ایم یو میں، جے این یو وغیرہ میں جو فیسز وغیرہ کو بڑھا دیا ہے، $، پہ کر دیا ہے، تو پہلے جو 10-15 ہزار میں ایڈمیشن ہو جاتا تھا اب وہ مشکل ہو گیا ہے، 10-15 ہزار میں نہیں ہو پا رہا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ اور لاسٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے عثمانیہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن چل رہا ہے ڈپلومہ کا۔ پہلے تو 10 تاریخ تک میں نے اپڈیٹ دیا تھا کہ 10 تاریخ لاسٹ ڈیڈ لائن ہے، لیکن 30 تک دسمبر تک اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ تو 30 دسمبر تک آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں عثمانیہ میں ڈپلومہ کورسز میں تو آپ ایزیلی آسانی سے لے سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے گولڈن اپرچونیٹی آگے بڑھنے کے لیے۔ دیکھیے جب تک آپ کے پاس کوئی سورس نہیں ہوگا، جب تک آپ کے پاس کوئی آگے بڑھنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، وے نہیں ہوگا، تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ سب کے پاس ایک ڈریم ہے، سب کے پاس ایک خواب ہے، بہت سارے لوگوں کو فائنینشیل ایشو ہے، تو اس کے لیے آپ کو فائنینشیل ایشو اچھا کرنا چاہتے ہیں، آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ ڈیولپ ہونا چاہ رہے ہیں،
تو آپ کے لیے جو کچھ سورسز کی ضرورت پڑتی ہے، ریسورسز کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ آگے بڑھنے کے لیے اور راستے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. وداؤٹ ڈگری کے آپ کے پاس علم ہے لیکن ڈگری نہیں ہے تو آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. مدرسہ کے طلبہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے پاس انگریزی اچھی ہے، عربی اچھی ہے، ایکسلنٹ ہے، لیکن ان کے پاس ڈگری نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اچھا سا کوئی کمپنی میں جوائن نہیں ہو پاتے ہیں، اچھا سا اماؤنٹ نہیں کما پاتے ہیں، پھر وہ زندگی کے جو مشاکل سے، پریشانیوں سے، آبسٹیکل سے جھوجتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے اویلیبل ہوں. انشاءاللہ آپ کو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، آپ کو اپنے کریئر سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر انفارمیشن چاہیے میں دوں گا. اگر مجھ سے نہیں ہو پائے تو انشاءاللہ جو ہمارے سینئرس ہیں، جو مجھے پتہ ہے کہ ہمارے پروفیسر ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، انشاءاللہ میں ان کا نمبر دوں گا. وہ انشاءاللہ آپ کی کاؤنسلنگ کریں گے اور آپ کو آگے بڑھنے کے لیے انشاءاللہ ہم ایک بہترین وے بنائیں گے تاکہ آپ اچھا سا فیوچر بنا سکیں. کیونکہ ہر بندہ، ہمیں سے ہر بندہ پریشیس ہے، ہر بندہ قیمتی بندہ ہے. ہم لوگ خاص طور سے ندوی حضرات ایک چیز یہ کہتے ہیں کہ حسنی خاندان ندوے سے پیسہ نہیں لیتے ہیں، وہ بلا معاوضہ پڑھاتے ہیں. تو یہاں پہ ایک چیز میں یہاں سے میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہوں، جب حسنی خاندان پیسہ نہیں لیتے ہیں تو پھر وہ ان کے گھر کیسے چلتا ہے، ان کا خرچہ کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے ان کے پاس بزنس ہے، ان کے پاس کاروبار ہے. اگر ایک عالم اگر بزنس مین ہوگا، ایک عالم اگر اچھا سا ان کا خوشحال ہوگا، ان کے پاس پیسے ہوں گے، ان کے پاس ساری ضروریات کی چیزیں موجود ہوگی، تو انشاءاللہ پھر وہ ایک عالم جو ہے اچھے طریقے سے دعوت کا کام کر سکتا ہے، اچھے طریقے سے وہ قرآن حدیث کی جو تعلیمات کو عام کر سکتا ہے. جب آپ کا فائنینشیلی آپ مشکل کا سامنا کریں گے، مشاکل کا سامنا کریں گے، آپ کے ساتھ فائنینشیلی پرابلم سے رہیں گے، تو پھر آپ کھل کر کے دعوت کا کام نہیں کر سکتے ہیں. یا پھر آپ ادارہ چلاتے ہیں، آپ پیسہ والے ہیں، ادارہ چلاتے ہیں، اپنے پیسے سے پورا ادارہ چلا رہے ہیں، تو کوئی پھر آپ کو جو ایک بات بتانے میں، آپ لوگوں کو میسج دینے میں پھر دقت نہیں ہوگی. پھر ہوتا کیا ہے، آج ہمارے جو بڑے علماء ہیں، اچھی صلاحیت مند ہیں، بڑے بڑے ادارے میں پڑھاتے ہیں، بڑے خطیب ہیں، لیکن وہ بہت سارے ایشوز پہ بات نہیں کر پاتے، کیونکہ جو بڑے بڑے جو ہمارے ایسے کاروباری ہوتے ہیں وہ ان کو چندہ دیے ہوتے ہیں. جب چندہ دیں گے تو ان کے حساب سے ان کو باتیں کرنی پڑتی ہے. تو ہمارے علماء، ہمارے خطبہ، ہمارے مقررین اگر خوشحال ہوں گے، ان کے پاس خود اچھا کاروبار ہوگا، تو انشاءاللہ پھر وہ جو اسٹیٹمنٹ دے گا، پھر وہ باتیں کرے گا، پھر وہ پرواہ نہیں کرے گا کہ سامنے کون بیٹھا ہے. تو انشاءاللہ آپ فائنینشیلی مضبوط ہوئیے، انشاءاللہ پھر آپ اچھے سے طریقے سے آپ داعی بن سکتے ہیں، اچھے طریقے سے آپ دین کا کام کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں. آپ اپنی کار میں، اپنی گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں، آپ جو کھائیں گے، آپ انرجیٹک کھانا کھائیں گے، تو انشاءاللہ پھر آپ کو جو آپ کا جو اسلوب ہوگا، دایان اسلوب انشاءاللہ بڑا زبردست ہوگا، اور آپ کا جو وے آف پریچنگ ہوگا انشاءاللہ ایکسلنس ہوگا. آپ آسانی سے کام کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، ایک سماج میں ایک ریفارم کا کام لا سکتے ہیں، اصلاح کا کام کر سکتے ہیں. اگر آپ ہسٹری پڑھیں کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے بڑے بڑے جو سید احمد خان، شبلی جیسے لوگ، ایسا نہیں کہ وہ لوگ گھریلو اعتبار سے بہت کمزور تھے، بہت اسٹرانگ تھے، پھر وہ آگے بڑھے، ان کی بات مؤثر ہوئی. ہمارے علاقے میں مولانا اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا بھی ایک بڑا، وہ بھی اپنے خاندانی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے، فائنینشیلی بہت مضبوط تھے، تو کھل کر کے انہوں نے دعوت کا کام کیا، کھل کر کے انہوں نے ادارے کی جگہ جگہ بنیاد ڈالی، کھل کر کے انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم لوگ محنت کر رہے ہیں، ان کا جو مشن ہے انشاءاللہ اس کو لے کر کے آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.